اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حروف حلقی کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے لسانی مخرج۔ لسانی مخرج کے اندر چھٹا والا مخرج جسے حروف شجریہ کہا جاتا ہے، وہ حروف جو کہ زبان سے ادا ہوتے ہیں، حروف شجریہ 3 ہیں: جیم، شین، یا۔ جو یہ 3 حروف ہیں یہ لسانی مخرج کے اندر آتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر دانتوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا، یہ زبان سے ادا ہونے والے حروف ہیں۔ جیم، شین، یا نکلنے کی جو جگہ ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا ڈفرینس دیکھنے کو ملے گا۔ اس ڈفرینس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جیم، شین، یا کے مخرج کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، ہماری زبان کے مختلف حصے ہیں، لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں زبان کا درمیانی حصہ، اسے کہا جاتا ہے وسط لسان۔ وسط لسان مخرج۔ وسط لسان جب زبان اوپر کے مقابل تالو کی طرف اٹھے تب جا کے جیم، شین، یا ادا ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ڈفرینس کیا ہے، چلیے آئیے دیکھتے ہیں۔ جب ہم جیم پڑھتے ہیں، سب سے پہلے ہم جیم کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم جیم پڑھتے ہیں تو زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے یہ اوپر کے تالو کے ساتھ ملا ہوتا ہے، جیم۔ شین۔ جب ہم شین ادا کرتے ہیں، زبان کا بیچ والا حصہ اور اوپر کا جو تالو ہے اس کے بیچ میں تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے، یا۔ جب ہم یا پڑھتے ہیں، زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے اور اوپر کا جو تالو ہے اس کے بیچ میں اور تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے، مطلب جب ہم شین پڑھتے ہیں تو تھوڑا گیپ ہوتا ہے، اور جب ہم یا پڑھتے ہیں تو اس ٹائم تھوڑا زیادہ گیپ ہوتا ہے۔ جیم میں زبان پوری لگ رہی ہے اور شین اور یا میں زبان نہیں لگ رہی۔ یہ کیا وجہ ہے، یہی میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ جیم کو ہم کیسے ادا کرتے ہیں؟ جب بھی ہم جیم کو پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں جیم، جیم، جیم۔ آپ نے غور کیا ہوگا یہاں پر کہ جب ہم جیم کو شروع کرنے والے ہوتے ہیں، آپ کی جو زبان کا بیچ والا حصہ ہے یہ اوپر کے تالو کے ساتھ پہلے لگ جاتا ہے۔ آپ ٹرائی کر کے دیکھیں، جیم، یعنی زبان جو ہے پہلے اوپر کے تالو کے ساتھ لگتی ہے، پھر جیم ادا ہوتا ہے۔ اگر آپ زبان کو اوپر تالو کے ساتھ نہیں لگاؤ گے تو جیم ادا نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ جب آپ جیم ادا کرتے ہیں تو آپ زبان کے بیچ والے حصے کو پہلے چپکاتے ہیں، پھر ہی جیم ادا ہوتا ہے، جیم۔ اور کسی بھی حروف کے مخرج معلوم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، اس حروف کو ہم نے ساکن کرنا ہوتا ہے اور اس سے پہلے والے حروف کو ہم نے متحرک لانا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، جیم، جیم، جیم۔ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ ہماری زبان کا بیچ والا حصہ پہلے چپک رہا ہے اور پھر جیم ادا ہو رہا ہے۔ فار ایگزامپل، جعل، یجعل، جا، جی، جو،
جب بھی ہم جیم کو پڑھیں گے تو زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے وہ اوپر کے تالو کے ساتھ چپکے گا تو ہی جیم ادا ہوگا۔ یہ جیم کا مخرج ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی جو ہمارا رہ گیا 2 حروف رہ گئے شین اور یا، ان کا مخرج ہم کل پڑھیں گے۔ ان کا مخرج تو ہم نے پڑھ ہی لیا ہے، اس کی جو مشق ہے وہ ہم کل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔